بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہا کرتے تھے اور فرماتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ عالم اسلام اور آپ تمام برادران اسلام اور ملک کے تمام باشندگان کو ہلال رمضان مبارک ہو۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پروردگار، یہ چاند نظر آیا ہے ہلال رمضان کا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو امن کا مہینہ اور ایمان کا مہینہ، سلامتی اور اسلام کا، فرما برداری کا مہینہ ہم سب کے لیے بنا دے۔ ناظرین کرام، رمضان کا چاند دیکھتے ہی وہ اعمال شروع ہو جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ چاند الحمدللہ نظر آ گیا ہے اور رمضان شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے رمضان اور کیا اس کی غرض و غایت ہے اور کیا اس کا مقصد ہے؟ اللہ تعالی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر، خوف خدا والی کیفیت پیدا ہو، دل کے اندر یہ خیال رہے کہ ہم جو کام بھی کریں یہ سمجھ کر کے کریں کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، صفت احسانی پیدا ہو جس کا ذکر بخاری شریف میں اور تمام صحاح ستہ اور تمام احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے وہ مشہور سوالات جس میں آپ نے ایمان اور اسلام اور دوسری چیزوں کے بارے میں عبادات کے تعلق سے فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسا کہ آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اے گریڈ کی تو کم از کم بی گریڈ کی یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہے اور کرانی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ایمان والے سے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے، نہ شر محض ہے اور نہ خیر محض ہے۔ اس میں کچھ صفات اور خوبیاں فرشتوں والی ہیں تو کچھ سرکش جنات اور حیوانوں والی ہیں، مجموعہ ہے انسان۔ اس تقوی کے ذریعے کنٹرول کرانا مقصد ہے کہ ہم اپنے جذبات پر اور اپنے تقاضوں پر ہم قابو پائیں۔ دل چاہتا ہے اس چیز کو کھانے کے لیے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم قابو میں رکھیں۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے دنیا میں امن اور سلامتی ہی سلامتی پیدا ہو جائے۔ آج جس قدر کرائم ہیں، جس قدر جرائم ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ آج خوف خدا دلوں سے نکلا ہوا ہے۔ قوانین تو بہت ہیں، روز نئے قانون بنتے ہیں، لیکن قانون کو توڑنے کے لیے بھی لوگ نئے نئے طریقے دریافت کر لیتے ہیں۔ جرائم کو روکنے اور ان کا سد باب کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس تقوی کے ذریعے، اور یہ تقوی جو روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کا مقصود اصلی یہی ہے کہ ہم
یہ احساس رکھیں ہر وقت اور یہ نگاہ میں رکھیں کہ اس وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور یہ معلوم ہو کہ ہم کیمرے کی نگرانی میں ہیں، وہاں انسان بہت احتیاط کے ساتھ بیٹھتا ہے، احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اگر شبہ بھی ہو جائے، بظاہر کیمرہ نظر نہیں آ رہا لیکن شبہ بھی پیدا ہو جائے کہ یہاں کوئی نہ کوئی کیمرہ ہو سکتا ہے، کوئی خفیہ کیمرہ ہو سکتا ہے، ہماری ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ہماری ویڈیوگرافی ہو سکتی ہے، تو پھر دیکھیے کہ آدمی کس قدر محتاط ہو کر بیٹھتا ہے اور کس قدر اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. تو در حقیقت یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل اور ہمارے ہر فعل اور ہمارے ہر قول کی ویڈیوگرافی کرا رہا ہے، آڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے اور ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے. روزوں کا مقصد یہی ہے. یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو تمام صحائح ستہ کے اندر اور تمام احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. دیکھو اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی سب کچھ خراب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ نیت ہے، وہ انسان کے احساسات اور جذبات ہیں. اگر نیت خراب ہے انسان کی تو انسان اگر مسجد میں جا رہا ہے تو بھی وہاں فساد پیدا کرے گا، اگر حج کو جا رہا ہے تو وہاں بھی خرابی پیدا کرے گا، کسی بھی نیک عمل کو اگر کرنے کی جگہ جا رہا ہے وہاں بھی وہ فساد اور فتنہ پیدا کرے گا، خرابی پیدا کرے گا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف اگر پیدا ہے تو کہیں بھی جائے گا وہ وہاں وہ اچھائی لے کر جائے گا. لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے، لوگ اس کو دیکھ کر اس کا احترام اور اکرام کریں گے کہ دیکھو یہ ایماندار شخص ہے، یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ جرائم پیشہ نہیں ہے. اس کے لیے مواقع تھے، گناہ کا موقع تھا، اس کے لیے چوری کا موقع تھا، اس کے لیے فلاں مواقع گناہ کے موجود تھے اور کوئی بظاہر وہاں پکڑنے والا اور گرفتاری کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن صرف ایک خوف خدا کی بنا پر یہ بچا رہا اور اس نے احتیاط کی. وہ شخص آج بھی سماج میں قابل تعریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے 3 حصے ہیں. پہلا عشرہ، پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اولو رحمتن واوسطہ مغفرتن وآخرہ عتق من النار. کہ پہلا جو عشرہ ہے، یہ 10 دن ہیں، وہ رحمت کے ہیں، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. اگر غور کریں تو یہ تینوں کے تینوں عشرے رحمت ہی کے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو 11 مہینے سے نیک اعمال میں مصروف تھے، مشغول تھے، ان کا تعلق مع اللہ موجود تھا، ان کے لیے رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ مہینہ رحمت کا بن گیا. لیکن جو لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، انہوں نے 10 دن کے روزے رکھے، رات میں بھی عبادت کی، تراویح ہے، تہجد ہے، ذکر کیا، اعمال میں مشغول رہے، تو یہ 10 دن میں جو گناہوں کی سیاہی اور گندگی تھی وہ صاف ہوئی اور اب ان کے لیے رحمت بن گیا، جس کو مغفرت سے تعبیر کیا گیا. صرف یہ عنوان کی گویا تبدیلی ہے، ورنہ معنون در حقیقت ایک ہی ہے. اور جو بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے کہ 10 دن کی گویا صفائی اور تطہیر اور 10 دن کے اعمال سے بھی ان کی جو بدعمالی کی گناہ اور نحوست تھی وہ دور نہیں ہوئی، تو 20 دن کے بعد ان کے گناہوں کی سیاہی وہ صاف ہوئی. 20 دن کے بعد وہ ان کے لیے رحمت کا عشرہ بن گیا، جس کو تعبیر کیا گیا عتق من النار. تو در حقیقت غور کریں تو یہ پورا کا پورا مہینہ یہ رحمت ہی کا مہینہ ہے، جس کو گویا الگ الگ الفاظ سے تعبیر کیا گیا، چونکہ لوگ الگ الگ کیٹیگری کے ہیں.
اسی طرح گویا ان کے لیے الگ الگ مختلف عنوان اختیار کیے گئے، ورنہ در حقیقت یہ پورا کا پورا مہینہ رحمت کا ہے۔ ناظرین، رمضان کی آمد خود ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب اور اجر وہ فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کریمی اور اس کی رحمت ہے۔ وہ خود موقع دے رہا ہے، یہ اس نے مواقع خود پیدا کیے ہیں کہ میرے بندے وہ آئیں اور میری رحمت سے قریب ہوں، مجھ سے قریب ہوں، اور رحمت کے اللہ کی جنت کے مستحق بنیں، جنت میں جانے کے کسی نہ کسی طرح وہ مستحق بنے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ ذرا ذرا سے بہانوں کے اوپر وہ نواز رہا ہے۔ پھر یہ کہ جو ایک رات اس کے اندر ہے لیلۃ القدر کی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گویا 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا اجر ہے۔ گویا 30,000 راتوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت وہ ایک طرف، اس سے بڑھ کر ہے، اس کے برابر نہیں بلکہ بڑھ کر ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت خدا بندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یزاد فی رزق المومن، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم جیسے اہل ظاہر بھی، ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ رمضان میں افطاری کے اندر طرح طرح کے پکوان اور طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، کیا سحری اور کیا افطار۔ ایک غریب کے گھر میں بھی وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو 11 مہینے میں اس کو میسر نہیں ہوتی۔ دسترخوان پر افطاری میں اتنے قسم کے گویا ہمہ قسم کے پکوان انواع و اقسام کے موجود ہوتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ واقعی یزاد فیہ رزق المومن، کہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اہل باطن ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ اس پر دھیان دیتے ہیں کہ مومن کا رزق، حقیقی رزق وہ عبادت ہے، اسی سے مومن زندہ ہے۔ مومن کا حقیقی رزق وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے، اس میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ 5 وقتہ نمازوں میں جس قدر گویا ذوق، شوق، جوق در جوق لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچتے ہیں، جنہیں 11 مہینے توفیق نہیں ہوتی وہ پہلی صفوں کے اندر دوڑ دوڑ کے پہنچتے ہیں۔ یہ نظر آتا ہے کہ عبادتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، تراویح میں جاگ رہے ہیں، تہجد کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو یزاد فی رزق المومن کے گویا یہ دونوں معنی ہیں اور دونوں اس کی حیثیتیں ہیں۔ جو ظاہر بھی ہیں، اہل ظاہر، ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دسترخوان پر ہمہ قسم کے گویا پکوان موجود ہیں، اور جو اہل باطن ہیں ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہم کو عبادات اور طاعات کی، نیکیوں کی، معروف کی توفیق دے رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو دونوں ہی حیثیتوں سے گویا مومن کا رزق میں اضافہ نظر آتا ہے، کیونکہ مومن کا حقیقی رزق وہ تو طاعات ہیں، عبادات ہیں۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ میری رضا حاصل کریں، میری اطاعت کریں ہر کام میں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ احکام سے متعلق ہو، سماجی زندگی سے متعلق ہو، اس میں یہ تلاش کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے، کیا اس کے اندر گویا ہم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو مومن کا حقیقی رزق وہ تو عبادات اور طاعات ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں اس میں کہ بہت بڑھ چڑھ کر گویا اس میں عبادات کے اندر اضافہ نظر آتا ہے۔ تو چاہے آپ ظاہری طور پر دیکھیں اور چاہے آپ باطنی طور پر دیکھیں، الحمدللہ رمضان کے مہینے میں سر تاپا رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ یہ گویا پورا کا پورا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، لیکن تعبیر میں تھوڑا سا فرق کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں کے لیے
پہلی گھڑی جو پہلا لمحہ ہے چاند دیکھتے ہی ان کے لیے وہ رحمت بن گیا، کچھ کے لیے 10 دن گزارنے کے بعد رحمت بن گیا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے لیے گویا 20 دن کی محنت کرائی گئی، مجاہدہ کرایا گیا، مشقت کرائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمت بنا دی گئی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر 20 دن میں بھی ان کو گویا توفیق حاصل نہیں ہوئی تو شب قدر میں توفیق ہو گئی، آخری رات میں توفیق ہو گئی، وہاں آخری لمحے میں بھی اگر اس کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اس کی طرف سے بخشش کا سگنل ہو جائے تو پورا کا پورا مہینہ رحمت اس کے لیے بن جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک لمحہ یہ گویا رحمت کا مستحق رہا اور 20 دن اور 28 دن اور 29 دن یہ گناہگار کی حیثیت سے رہا۔ جس وقت اللہ کی نظر کرم اور نظر رحمت ہو گئی اس پر، اور یقیناً ہوگی، یقیناً ہوتی ہے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو بندہ گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے، اچھا گمان ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ارزانی ہوگی نیک اعمال کی، اور یہ پورا مہینہ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے رحمت بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔